میں ایک دفعہ جاپان گیا، ایک فیکٹری میں لے کے گئے، آواز آ رہی اس طرح اور پھر بند ہو جائے، چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح۔ میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس؟ اس نے کہا کہ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ ترقی کی دوڑ میں دنیا کے کس ملک نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کتنی ترقی کرنی ہے، یہ فیصلہ وہ ملک اور اس قوم کے رویے کرتے ہیں۔ اپنے ڈسپلن، محنت اور لگن سے تیز ترین ترقی کرنے والی قوموں میں ایک نام جاپانی قوم کا بھی ہے۔ جاپان نے پوری دنیا میں کوالٹی اور دیانتداری سے تیار کردہ اپنی مصنوعات کا سکہ بٹھا دیا ہے۔ بہت سی ایسی خرابیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا جس میں ہم لوگ گردن گردن تک دھسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تقریب میں جاپانی قوم کے احتجاج کا آنکھوں دیکھا حال سنایا کہ جاپانی لوگ احتجاج کے دوران بھی اپنا کام بند نہیں کرتے، وہ سڑکوں پر آنے کے بجائے مشینوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے جاپانیوں کو اس انداز میں احتجاج کرتے تو دیکھا، لیکن کیا آپ نے ان کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کام کرنے سے کس نے روکا ہے؟ جاپان کی سرکار میں کرپشن انتہائی کم سطح پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 180 ممالک میں جاپان رینکنگ میں 18ویں نمبر پر ہے اور ہم کرپشن انڈیکس میں 118 سے بھی نیچے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو یہاں کرپشن کم کرنے سے کس نے روکا ہے؟ جاپان میں کسی وزیر مشیر پر کرپشن کا داغ تو دور، الزام کا شک بھی ہو جائے نا تو وہ عہدہ چھوڑ دیتا ہے، شرمندگی سے مر ہی جاتا ہے۔ لیکن یہاں شرم کے داغوں کو تمغے کی طرح سینے پہ سجایا جاتا ہے۔ الزامات پر استعفے تو دور، فرد جرم عائد ہونے کے باوجود بڑے بڑے عہدے لے لیے جاتے ہیں، کرپشن کے چلتے مقدمات کے ساتھ الیکشن لڑ لیے جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کو ایسا شفاف کلچر لانے سے کس نے روکا ہے؟ جاپان میں انٹرنیشنل بزنس ڈیلز میں انتہائی شفافیت ہے، وہاں کک بیکس کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں جو بھی ڈیل کرتا ہے نا وہ ملک کے لیے کرتا ہے، ایک ایک پیسے کی حفاظت وزیر اپنا پہلا اور آخری فرض سمجھتے ہیں، اور یہاں ہر سودے میں کٹ لگتے ہیں، کوئی 10% تو کوئی 100% مشہور ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو بین الاقوامی ڈیل سے کک بیکس کی لعنت ختم کرنے سے آخر کس نے روکا ہے؟ جاپان میں خواندگی کی شرح 99% ہے اور پاکستان میں یہ شرح مشکل سے 60% ہے۔ جاپان میں 100% بچے اسکول جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو پورے پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانے اور تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ جاپان کی کابینہ میں 17 سے زیادہ وزیر رکھنے پر پابندی ہے اور کسی وزیر اعظم کی یہ جرت نہیں کہ کابینہ کی تعداد 17 سے 18 بھی کر سکے۔ جناب، وہاں 17 ہے اور ہمارے یہاں 70 ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو اپنی کابینہ مختصر رکھنے سے کس نے روکا ہے؟ جاپان امیر ملک ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، پھر بھی ان کا وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ جب دوسرے ممالک میں دورے پر جاتے ہیں نا تو اسی ملک میں رہ کر اپنے سفارت خانے میں وہ رہتے ہیں، سفیر کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، کمرشل فلائٹس پر سفر کرتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو بہن، بیٹی یا بھائی، یہاں تک کہ کسی مامے چاچے کو بھی سرکاری دوروں پر ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنے خزانے کا ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں اور ہم غریب ہیں، قرضوں سے ملک چلاتے ہیں۔ لیکن جب انہی قرض دینے والے ممالک میں دوروں پر جاتے ہیں نا تو ٹھاٹھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہم بے رحم ہو کر قومی خزانے اجاڑ دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کو یہاں جاپان کی طرح بننے سے کس نے روکا ہے؟ سادگی اپنانے سے کس نے روکا ہے؟ وہاں کا نظام انصاف یہاں رائج کرنے سے کس نے روکا ہے؟ وہاں کا پولیس سسٹم یہاں لانے سے کس نے روکا ہے؟ وزیر اعظم صاحب، آپ نے 80 کی دہائی میں جو نظارہ جاپان میں دیکھا اس کو یہاں بتانے میں 40 سال لگا دیے، تو پھر عملی کام آپ کب کریں گے؟ اس پر سوچئے گا۔